ایک زمانہ تھا جب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے انتخاب کا سب سے اہم ترین موضوع بھارتی زیر انتظام کشمیر کی آزادی ہوا کرتا تھا۔ سیاسی جماعتیں سرحد پار کے کشمیر کو بھارت سے آزادی دلانے کے وعدے کیا کرتی تھیں۔ آج وہ زمانہ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں اور ان کے لیڈروں کی تقاریر سن کر یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو نئی دہلی کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا ہے اور انتخابات کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا ریاستی تشخص ختم کر کے اسے پاکستان کا ایک صوبہ بنا دیا جائے گا اور یوں مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں گم کر دیا جائے گا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے اپنے آئین کی دفعہ 370 اور 35 سے ختم کر کے جموں و کشمیر کے ریاستی تشخص کو ختم کر دیا تھا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ہر جمعے کو بھارت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ یہ احتجاج جمعہ 4 دن بھی نہیں چلا۔ اب 25 جولائی 2021 کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابات نزدیک آئے تو عمران خان کے وزراء نے بھارت کی بجائے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو غدار اور نواز شریف کو ڈاکو قرار دیا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی خوب زہر اگلا اور کہا کہ عمران خان نئی دہلی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کو NRO بھی دیا۔ بلاول نے اپنی تقریروں میں مسلم لیگ نون پر طنز کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ آر ہوگا یا پار ہوگا، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ پاؤں پکڑیں گے۔ نام لیے بغیر شہباز شریف اور مریم نواز پر بلاول کی تنقید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم انہیں یقین ہے کہ چچا بھتیجی اندر سے ایک ہے۔ مریم نواز اپنی تقریروں میں بلاول کو جواب دینے سے گریز کر رہی ہیں۔ ان کا ہدف صرف اور صرف عمران خان ہے۔ مریم نواز کے جلسوں میں عام لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت سے پیپلز پارٹی والے کچھ پریشان نظر آتے ہیں، لیکن تحریک انصاف والے بالکل مطمئن ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں الیکشن ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بلوچستان میں ہوتا ہے یا جیسا چند ماہ قبل گلگت بلتستان میں ہو چکا ہے۔ عوام ووٹ جسے بھی ڈالیں کامیاب وہی ہوتا ہے جسے اسلام آباد والوں کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ یہ خطرناک تاثر ہے۔ اسی تاثر نے 1987 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے نوجوانوں کو بھارت کے خلاف بندوق اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ پاکستان کے حکمران طبقے نے کبھی ملک کے زیر انتظام کشمیر کو ایک رول ماڈل بنانے کی کوشش نہیں کی۔ مظفر آباد میں ہمیشہ اسلام آباد کی مرضی کی حکومت بنتی ہے اور سری نگر میں نئی دہلی کی حکومت کی مرضی کی حکومت بنتی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں سے مایوس ہیں۔ عام کشمیری کا خیال ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھی 5 اگست 2019 کے سقوط کشمیر کے ذمہ دار ہیں۔ عام کشمیری پیپلز پارٹی سے بھی ناراض ہے، جس نے 2018 کے انتخابی منشور میں گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبہ بنانے کا وعدہ شامل کر کے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے روگردانی کا آغاز کیا۔ یہی عام کشمیری آج تک نہیں بھولا کہ 2015 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے روس کے شہر اوفا میں نریندر مودی سے ایک ملاقات کی اور ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں مسئلہ کشمیر لاپتہ تھا۔ کچھ دنوں بعد نریندر مودی اچانک جاتی عمرہ لاہور میں نواز شریف کے مہمان بنے بیٹھے تھے۔ شاید مریم نواز کو عام کشمیری کے جذبات کا احساس ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے جلسوں میں یہ نعرہ لگوانا شروع کر دیا ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ اس نعرے کے بعد مریم نواز بہت سے قوم پرست کشمیریوں کے لیے قابل قبول بن گئی ہیں۔ خدشہ ہے کہ 25 جولائی کے انتخابی نتائج اگر متنازع بن گئے تو مظفر آباد کی سیاست میں ایک ایسا طوفان جنم لے سکتا ہے جس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی مرتب ہوں گے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور اسلام آباد کی سیاست کے مابین گہرے تعلق کے کچھ نظارے ہم پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں دیکھ چکے ہیں۔ کشمیر کے جلسوں میں علی امین گنڈاپور کی تقریروں کا رد عمل ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں دیکھا۔ شکر ہے علی امین گنڈاپور نے ذوالفقار علی بھٹو کو صرف غدار ہی کہا، کافر نہیں کہہ دیا۔ ویسے بھی غداری کا الزام پاکستان میں کوئی گالی نہیں رہا، کیونکہ جنرل ایوب خان نے الزام محترمہ فاطمہ جناح پر بھی لگایا تھا اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو بھی ایوب خان کے ساتھ تھے۔ جنرل ایوب کے سایہ شفقت میں سیاست شروع کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو کے صرف ایک فیصلے نے انہیں لیجنڈ بنا دیا تھا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ 1977 کے مارشل لاء کے بعد انہوں نے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ڈیل کرنے کے بجائے یہ اعلان کیا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے کی بجائے فوج کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا۔ بھٹو کو پھانسی لگانے کے بعد جنرل ضیاء کے حکم پر ان کے جسم کے پوشیدہ اعضاء کی تصاویر بنائی گئیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کا ختنہ ہوا تھا یا نہیں۔ راولپنڈی جیل کے سابق سپرنٹینڈنٹ کرنل رفیع الدین نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں لکھا ہے کہ انہیں سرکاری طور پر کہا گیا تھا کہ بھٹو کی والدہ ہندو تھیں جن کے ساتھ ان کے والد نے زبردستی شادی کی اور بھٹو کے ختنے نہیں ہوئے تھے۔ تاہم جب پھانسی کے بعد چیک کرنے پر بھٹو مسلمان نکلے تو اس پر جنرل ضیاء کو بہت مایوسی ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے پاکستان کی سیاست میں جو پولرائزیشن پیدا ہوئی وہ آج تک ختم نہیں ہوئی۔ علی امین گنڈاپور ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کے برخوردار ہیں اور موصوف کی بھٹو سے نفرت کے پیچھے جنرل ضیائی سوچ ہے، جس نے پاکستان میں جھوٹ، منافقت اور دغا بازی کو ایک سرکاری پالیسی بنایا۔ آج ہماری سیاست میں سب ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں اور سچائی لاپتہ ہو چکی ہے۔ آئین اور جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 25 جولائی کو اگر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔